بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جناب کہ پی ٹی آئی والے 24 نومبر کی کال جو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ احتجاج نہ کریں، اور اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے جناب، حکومت کو کہہ رہی ہے کہ جناب حکومت جو ہے پی ٹی آئی والوں سے مذاکرات کرے، انگیج کرے، ان کو ٹاکس میں انگیج کرے۔ ناؤ اگر یہ مذاکرات میں انگیج کرتے بھی ہیں حکومت والے تو کیا واقعی ہی یہ کال واپس لے دی جائے گی؟ کیونکہ یہ حتمی کال کہی جا رہی ہے، یعنی کہ فائنل کال کہی جا رہی ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کہ 24 نومبر کو فائنل کال ہے جناب، اور فائنل کال کو ہم لوگ فالو کریں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے جناب، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج کچھ لوگوں نے جا کے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جا کے، جس میں لا ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے جا کے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات جو ہے اس لیے ہوئی، اس کا فوکس یہ تھا، اس پہ جناب ایجنڈا یہ تھا، مین ایجنڈا یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے اب اس کو کس طریقے سے عمران خان لیتے ہیں۔ کیا یہ کال واپس لیں گے عمران خان، یا کوئی اور ریمیڈی یہاں پہ اختیار کی جائے گی، کوئی لا ایکسپرٹس کوئی اور طریقہ کار نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ اس پہ امید یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے، حتمی فیصلہ جو ہے عمران خان کی طرف سے آج ہو جائے گا۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے یا نہیں ہے، تو یہ سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس لیے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جناب پچھلا جو جلسہ ہوا تھا، جو سنگجانی میں طے پایا آخرکار، اس میں کچھ کہا گیا تھا، کوئی کمٹمنٹس کی گئی تھی بقول پی ٹی آئی والوں کے، کہ کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھی، اور وہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، انسٹیڈ ان کے لوگوں کو پھر جناب پینلائز کیا گیا۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا موقف ہے۔ سو ایک مرتبہ پھر وہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، اور 24 نومبر کی جو کال ہے اس کو حتمی ہی سمجھا جائے۔ بٹ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں سے وکلا جو ہیں پی ٹی آئی کے کوئی اور راستہ نکالیں گے، یا یہ حتمی کال ہی رہے گی، اس کا فیصلہ آج کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب آج شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جناب کہ یہ واقعی ہی حتمی کال ہے، یا اس میں کوئی چینجز آ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے جو ذرائع ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، ان کے مطابق سب موبلائزیشن ہو چکی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے کئی لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی موبلائزیشن ہو چکی ہے۔ اور پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا، پہلے جو موڈس اپرینڈی ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو بھی ڈیٹ دی جاتی تھی اس سے پہلے ہی لوگ یہاں پہ آ جاتے تھے، وہ ایز سچ اس بار نہیں ہے، اسٹریٹجی چینج کر لی گئی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بالکل من و من اسٹریٹجی ہمارے سامنے آئے گی تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا، لیکن دین اگین کلوز ٹو ریالٹی جو بھی ہے طریقہ کار، اس کو ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں گے، جنید اکبر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے اختلافات بھی ہیں گنڈا پور سے، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ بھی آئیں گے 24 نومبر کو اسلام آباد اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پچھلی دفعہ اگر دیکھا جائے لاسٹ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں مالاکنڈ سے جنید اکبر صاحب کا جہاں سے تعلق ہے، جہاں سے وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، اور ان کے کافی لوگ یہاں پہ ڈیٹین بھی ہوئے، اریسٹ بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کنول شوزف صاحبہ جو کہ اپنے حلقے میں موجود ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سارے پی ٹی آئی والے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، ان کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے حلقوں میں موجود رہیں۔ سو ڈیفینیٹلی دا اسٹریٹجی از گون بی ڈفرینٹ، بیکاز اسٹریٹجی یہ کہا جائے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ ایم پی ایز 500 بندہ لائے یا ایم این ایز 1000 بندہ لے کے آئے، اس سے آگے کی بھی کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے، اور وہ نظر یہ آتا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد فوکس نہ ہو فوکس، لیکن دین اگین بالکل اسلام آباد فوکس نہ ہو، اپنے اپنے حلقوں میں بھی احتجاج ہو سکتا ہے جہاں جہاں سے پی ٹی آئی والوں کا تعلق ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، یہ 24 تاریخ کو پھر حتمی فیصلہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج پہ نکلیں گے، یا ابھی تک مذاکرات جاری ہیں؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے مذاکرات ختم ہو گئے، ہے ہی نہیں تھے، شروع سے مذاکرات تو جاری نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ مذاکرات تو پراپرلی شروع ہی نہیں ہوئے، جاری ہونے والا سوال کہاں سے ہے؟ اور اس وقت تو زور و شور سے
24 کے حوالے سے لوگ اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں. بس ناؤ دے آر ویٹنگ کہ نکلنا ہے 24 کو صبح. دوسری طرف پنجاب میں جو ہے لوگ اس فستاحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو پچھلے 2-4 دنوں سے اپنے عروج پہ ہے. ایم این ایز کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, گجرانوالا سے لے کے لاہور سے لے کے ملتان تک. بہت سے ایم پی ایز جو ہیں اور ہمارے سینکڑوں ورکرز پر ڈسٹرکٹ چھوٹے چھوٹے شہروں کے آگے جو اندرونی راستے ہیں ان پہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں. جہاں کنٹینرز نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ ٹرالرز جو ہیں ان کے تھرو راستے بند کیے. تو ہمارا ورکر اور ہمارا ووٹر, کیونکہ یہ جو کال ہے رانا صاحب یہ صرف ورکر کے لیے نہیں ہے, یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہے. آل سیگمنٹس آف سوسائٹی, تمام شعبہ جات سے لوگوں کو خان نے یہ دعوت دی ہے کہ آپ پہنچے اس حتمی کال کے لیے. تو سب آ رہے ہیں. یہ رکاوٹیں انشاءاللہ 24 صبح جڑیاں نے یہ ختم ہو جان گیا. یہ آپ 24 کو ہی یہ سب کچھ کریں گے, یہ سارا جناب احتجاج 24 سے ہی شروع ہوگا, یا آپ لوگوں نے اپنے بندے جو ہیں یا جو پروٹیسٹرز ہیں یا اپنے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں؟ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں. تو یوزلی ایسے ہوتا تھا کہ ہم پچھلے ورکر کو چھپا کے یوزلی ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ ہم ایک دن پہلے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے جو احتجاج کی جگہ ہوتی تھی. مگر یہ حتمی کال ہے, فائنل کال ہے, پبلک ایٹ لارج کو اس میں دعوت دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے بشمول ورکرز, ووٹرز, خیر خواہ, پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں. تو آئیڈیا یہی ہے کہ 24 کو اکٹھے جب ہزاروں قافلے پورے ملک سے اسلام آباد کی طرف ایک وقت نکلیں گے تو پھر بہت سی جگہوں پہ چیزیں جو ہیں اوبیسلی جب اکٹھی نکلتی ہیں تو بہت سی چیزیں رک جاتی ہیں اور پھر احتجاج خام خواہ رجسٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے فرام دا پوائنٹ آف جو سٹارٹ ہے. مگر یہ اس حکومت کی فستائیت جو ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تو پروٹیسٹرز جو ہیں وہ بند کرتے ہیں راستے, چوک کرتے ہیں صوبوں کو, ضلعوں کو, مگر یہ ایسے نالائق اور نکمے ہیں یہ فستائی کہ خان ادھر سے کال دیتا ہے اور یہ سارا ملک 3 دن پہلے بند کر دیتے ہیں. تو جیسے یہ ملک بند کر دیتے ہیں وہ ہمارا احتجاج تو وہیں سے ریکارڈ ہونا خود بخود شروع ہو جاتا ہے. چاہے یہ ہمارے بندوں کو روک لیں, چاہے یہ آنے دیں, وہ جو یہ چوک کرتے ہیں ہر چیز کو, یہ وہ ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. ہماری کامیابی وہی ہو جاتی ہے. ان کی فرسٹریشن, ان کی ان ایزینس, ان کی ایکسٹرا یہ جو پریپریشن جیسے کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہڑے ماہ سے جا رہے ہیں. نیتے بندے آ رہے ہیں اتنے پرامن آئینی احتجاج کرن, یہ تیاریاں کر رہے ہیں جی میں پتہ نہیں کوئی میں اور کی آکھاں جناب. اچھا پرامن احتجاج ٹھیک ہے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک ڈیسیژن دے چکا ہے. سو ہاؤ وڈ یو ٹیک دیٹ ڈیسیژن؟ جی دیکھیں آج لائرز جو ہیں وہ ملے ہیں, خان صاحب کو بھی نکلے ہیں عدالت سے, میرا بھی رابطہ نہیں ہو رہا ان سے, ابھی آدھے گھنٹے تک ہو جائے گا. خان صاحب اس پہ کوئی فیصلہ لے لیں گے جناب. ہم تو عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے چیزیں بہت واضح ہیں. فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف سپیچ, یہ کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ہمارا آئینی حق ہے. تو دیکھیں اسے آج اگر کسی نے چیلنج کیا ہے تو بہرحال ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, مگر فیصلہ ہم نے اپنے قائد سے ہی لینا ہے جناب. تو اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو کہہ رہا ہے, کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ لوگ, یعنی کہ حکومت کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ انگیج کریں پی ٹی آئی والوں کو, اور احتجاج کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں نہ کریں. سو وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے اس میں. سو اس میں پھر خان صاحب تو حکومت انگیج کر رہی ہے نا. اچھا چلے, لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اوکے, بٹ دین اگین یو نو دا کورٹ ہیز گیون اے ڈیسیژن, اے ورڈکٹ. سو جو کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے اس کو ابائڈ کریں گے آپ لوگ, مگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ بھی عدالتوں کا ہی کام ہے. ہم تو عدالتوں سے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کریں گے. اس فسائیت کے دور میں اگر عدالتیں ہمیں حق نہیں ہمارا دیں گی تو کون دے گا؟ تو اٹس انفارچونیٹ کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آیا, بٹ ساڈے واسطے ایک اور عدالت بھی ہے اور وہ اڈیالہ دے وچ ہے. اتنے خان صاحب جڑا فیصلہ کرن گے تو دے مطابق پھر اسی فیصلہ کر لیں گے. اللہ خیر صلاح, اس لیے تک تو اسی جا رہے ہیں.
اچھا چلیں، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے یا وہاں پہ کسی قسم کی جناب دوبارہ سے ان سے ریکویسٹ کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یا وہ کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے، تو دین آپ یو پیپل آر گوئنگ ٹو کال اٹ آف. قائد کا فیصلہ رانا صاحب. سو واٹ ایور عمران خان سیز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل دیکھیں درآمد یہ کریں کال تو بھی پھر انہی کی ہے، یہ کال بھی خان صاحب کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ فائنل کا لفظ جڑا ہے، تو یہ اختیار تو عمران خان صاحب کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے نا جی. سو مطلب کہ آپ ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیں اینڈ گو فار اٹ، تو یو پیپل آر گوئنگ ٹو گو فار دا پروٹیسٹ، رائٹ؟ اول تو ہمارے قائد ایسی کوئی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، مگر میں صرف بس آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، بار بار آپ اشاروں کناروں سے پتہ نہیں میرے منہ سے کیا سننا نکلوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جو خان کہے گا بس وہی ہوگا. نہیں، میں اشاروں کناروں میں نہیں، میں تو بالکل اسٹریٹ آ رہا ہوں، لیکن اینی ویز میں بھی اسٹریٹ تو ہوں، آگ چڑھے ہے، خان آکھے گا جانا ہے تو جانا ہے، گل مک کیجیے. چلو مطلب خان کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے، نہیں جانا تو نہ صحیح. تو پھر یہ جو فائنل کال ہے، اگر آپ کو، اگر سپوزڈلی اگر آپ مانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، یا آپ کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب مانتے ہیں، تو پھر دیٹ مینس کہ وہ فائنل کال جو بات کی جا رہی تھی بار بار، وہ پھر ایک مرتبہ پھر ڈیلے ہو جائے گی. اور پھر جناب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑی پری میچور کال تھی، وہ اس کا مطلب وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. جو میرے لیڈر نے کہہ دیا وہ ٹھیک بات ہے. میں اوبیسلی مولانا صاحب کی بات میرے لیڈر کے فیصلے سے زیادہ مقدم تو نہیں ہے ہمارے لیے نا، تو اس بات پہ تو ہمیں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب سمجھیں گے تو وہ جیسا بہتر سمجھیں گے ویسے کریں گے. ہم تو ابھی تک 24 کی تیاریوں کو مکمل کر کے 24 کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو جو مولانا صاحب جو ہیں ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن آپ کے لیڈر کی رائے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ دین اگین آپ پھر یہ جو بار بار کال دی جاتی ہے اور بار بار بیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اس میں آپ اپنا ویٹ جو ہے، یا پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جو ہے، اس میں جو پروٹیسٹر ہے، سپورٹر ہے، ووٹر ہے، وہ ڈسہارٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سر، جب آپ کسی بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے آئین نے آپ کو حقوق دیے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں مل رہے ہوتے، اس حوالے سے محاذوں پہ کئی دفعہ فتح ہوتی ہے اور کئی دفعہ پسپائی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ 2 سٹیپ آگے جاتے ہیں، کئی دفعہ پیچھے جاتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا رہا. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تحریکیں ایسے نہیں ہوتی کہ آج نکلے، آج ہی گل مکی تو آج ہی کہانی ختم. یہی طرح کبھی بھی نہیں ہوتا نا سر. سالہ مہینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو تحریکیں. پاکستان تحریک انصاف بھی پچھلے کئی مہینے سے، پچھلے 2.5 سال سے اس وسطیت کا مقابلہ کر رہی ہے. تو اب اس کو فائنل کال اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹ از ڈفرنٹ اینڈ مور امپورٹنٹ دین آل دا پریویس کالز. یا وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر دی ہے. بٹ میں پھر دوبارہ وہی چیز ذرا کلیریفیکیشن چاہوں گا، کسی اور اینگل سے چاہوں گا کلیریفیکیشن، اینڈ دیٹ از کہ سننا کی چاہتے ہو رانا صاحب؟ میں سننا یہ چاہنا شیخ صاحب کہ بار بار جڑی کال دیتی جاندی ہے، دوبارہ کال کیتی جاندی ہے، اور پھر اس تو بیک آؤٹ کر دیتا جاندا ہے. اس دے وچ ووٹر سپورٹر پی ٹی آئی دا جڑا ہے دیٹ از ان ٹو مائنڈس، اور وہ ڈسہارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ووٹر عمران خان دا، سپورٹر عمران خان دا، یہ سب عمران خان کے چاہنے والے ہیں. عمران خان ان کو 100 دفعہ بلائے گا، یہ 100 دفعہ آئیں گے. عمران خان ان کو 10 دفعہ واپس بلائے گا، یہ 10 دفعہ واپس آئیں گے. یہ خان سے محبت کرتے ہیں، خان سے ان کو جذباتی لگاؤ ہے، خان سے ان کا عقیدت کا رشتہ ہے. خان کو یہ صرف لیڈر نہیں اپنا پیر مرشد مانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے وہ ان پرانے پاکستان کی پرانی پارٹیوں کی ہیں جنہوں بندے لیان واسطے بھی مطلب پٹواریاں نو مال دینا پوندا ہے، تھانے داراں نو بندے اکٹھے کر کے لایا. وہ ساری پارٹی یہ رولا نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، آپ ایڈمنٹ ہے. ابھی کسی سٹیج پہ آپ لوگوں کے مذاکرات آپ کہہ رہے کسی بھی سٹیج پہ شروع ہی نہیں ہوئے تھے، تو نو بڈی اپروچ یو، اور آپ لوگ بھی کسی سے نہیں ملے اور کہیں سے سٹارٹ ہی نہیں ہوا کام. اور یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، انگیجمنٹ کیا تھی؟ کس لیول پہ تھی؟ انگیجمنٹ تھی کہ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی کمیٹی شمیٹی بن جائے، کوئی گفتگو شروع ہو، بٹ وہ نہیں ہو سکی. بس ابھی
مذاکرات وغیرہ نہیں ہو رہے. اگر ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے شیخ صاحب, یا ہوئے شروع ہی نہیں ہوئے تھے؟ نہیں صاحب, مذاکرات تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے نا. ہماری طرف سے تو جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا تھا, مگر آبویسلی خان صاحب اگر کوئی کمیٹی تشکیل دے دیتے, یا انہوں نے یہ تو کہا کہ ڈائیلاگ کریں, مگر میرے خیال میں وہ جس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتی تھی, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس حوالے سے سوری گورنمنٹ نہیں, جو میننگ فل ڈائیلاگ ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو چیزوں پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہو سکا, بس ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا. اچھا چلیں, سو وہ انیشیٹ ہی نہیں ہوا. اس کے کوئی بیٹر ایکسپیرینسز جو پاسٹ کے تھے وہ سامنے آ گئے, یا what were the reasons کہ شروع ہی نہیں ہو سکا؟ جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شروع کریں. There are a lot of bitter experiences in the past. Let's start from Sanjani Jalsa, where the NOC was given with a commitment کہ جب 7 بجے جیل کھولی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ آپ NOC بھی لے لیں اور آپ 8-10 دن اس کو آگے کریں تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کرنے دیں گے. But when we came, there were containers, unprovoked shelling, detention orders and لسٹیں. پھر آپ لاہور دیکھ لیں, جلسہ جس میں دی گئی تھی پرمیشن, NOC تھا, مگر جب ہمارے لوگ آئے تو لاہور کے ہر راستے کے اوپر کنٹینرز تھے, راستے بند کیے گئے تھے, سب آپ کے سامنے آئے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جہے بندیاں تھے اسی ایک جلسے واسطے نہیں ویچ سکتے, انہاں تھے کہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ ہے ایک ضرور ہے. So there is a serious trust deficit. So اس کو کوئی اوور کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ آپ کو کسی سٹیج پہ, یعنی کہ عمران خان کو کسی سٹیج پہ یہ اس قسم کی آفر آئی تھی کہ ان کو زمان پارک یا بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں اڈیالہ جیل سے؟ نہیں, ایسی کوئی آفر یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, اور کوئی ایسی چیز کارڈز میں بھی نہیں ہے؟ nothing is on the cards? Nothing so far, sir. Nothing so far. اچھا, سو اب یہاں پہ تو گنڈا پور صاحب کا کہا جاتا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ obviously he is like he has like wearing two caps. He has to wear a cap of the chief minister, then again he has to run the party as well. So he is a chief executive and then he's a president of the party. Yeah, exactly, that's what I'm saying. So he has got he's into a tricky situation. So وہ اس tricky situation میں سے بڑا مشکل ہے اس کو اپنے آپ کو چلانا گنڈا پور کو. سو وہ چلا رہے ہیں. ابھی تک آپ جتنے احتجاج لیڈ کیے ہیں وہ انہوں نے خود کیے ہیں, اور صوبہ بھی چلا رہے ہیں اور پارٹی کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں, اور سو فار بڑے آسان طریقے سے دونوں ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دین اگین لاسٹ ٹائم کا جو ایکسپیرینس تھا اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, نہیں سر, اعتراض کی اب گنجائش نہیں ہے. جو اس وقت 24 کے پاس آ کے اعتراض کر رہا ہے تو وہ پھر کیا خان کی کال کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے؟ ایسے بچوں والی باتیں ہیں. 24 آ گئی ہے, بڑا محاذ ہے سامنے, فائنل کال ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ پیچھے کیا ہوا تو آگے کیا ہوا؟ بس 24 آ گئی ہے, نکلیں اور خان کے وہ ہے پہنچے. اوکے, سو اگر خان صاحب کب تک فیصلہ کر لیں گے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اور آپ کے خیال میں آج وہ وکلا وہاں سے نکل رہے ہوں گے, ابھی تک کوئی نہ کوئی بات پہنچ گئی ہوگی. I'll just talk to them right now. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جناب شیخ وقاص اکرم صاحب, شکریہ ہم سے بات کرنے کا. عمران خان کال آف کریں تو کریں گے جناب, 24 نومبر کی کال جو دی ہوئی ہے احتجاج کی وہی کال آف کریں تو کریں گے. ادروائز جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو عمران خان اس کو سامنے ضرور رکھیں گے اور اسی پہ اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ کریں گے کہ جناب وہ کیا ڈیسیژن ہوگا. اس میں کال آف کی جاتی ہے جناب یہ 24 نومبر کی احتجاج کی کال یا نہیں کی جاتی, دیٹ از یٹ ٹو بی سین, بیکاز ان سے مل کے آئے ہیں وکلا, اور وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں عمران خان اسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ. جنید اکبر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں, بڑی مہربانی جی. جنید اکبر صاحب ابھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں, پچھلی دفعہ تو آپ نظر آئے تھے ڈی چوک میں اپنے بندوں کے ساتھ, سو اس بار بھی آپ اپنے بندوں کے ساتھ 24 تاریخ کو یہاں پہ آئیں گے یا گنڈا پور کے ساتھ آپ کے اختلافات جو ہیں وہ ہیں تو اس لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی, شکریہ جی. بالکل میرے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی
اور میں آج بھی اس ٹویٹ پہ قائم ہوں، اور وہ ٹویٹ میں نے یہ کی تھی کہ شکیل خان، میں حلفیہ قسمیہ کہتا ہوں، قسم کہتا ہوں کہ ایک ایماندار بندہ ہے، اور اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. اور میں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ بھی عذاب، اللہ کا عذاب، اور میرے بچوں پہ اللہ کا. تو آج بھی میں وہی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں. وہ ٹویٹ پہ شاید سی ایم صاحب ناراض ہو گئے اور اس نے مجھے جو فوکل پرسنی تھی اس سے ڈی نوٹیفائی کی. تو وہ تو اختلاف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پارٹی کے ساتھ میں بھی جڑا ہوں، شکیل خان بھی جڑے ہیں، اور ہمارے سارے پی ٹی آئی ورکر جو ہے جو ملاکنڈ کے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ڈی چوک میں بھی سب سے زیادہ اگر گرفتاری ہوئی تو میرے ملاکنڈ کے ورکر کی ہوئی. اس سے پہلے سنگجانی کے جلسے میں بھی ہم نے بڑی تعداد میں شرکت کی، لاہور کے جلسے میں، باوجود اس کے اختلافات اپنی جگہ. لیکن جب بات خان کی آتی ہے، جب بات پارٹی کی آتی ہے، تو پھر اس میں ہم جو ہے وہ اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور خان کے قیادت کے نیچے اور خان کے جھنڈے کے نیچے پھر ہم متحد ہیں، اور اپنے جو اختلافات ہیں وہ کسی اور موقع پہ کریں گے. لیکن پارٹی کی کال پہ انشاءاللہ تعالی ہم لبیک کہیں گے، اور بڑی تعداد میں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے. تو یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے آپ لوگوں کے اور اس میں حکومت کے ساتھ، اس مذاکرات کا کچھ حل نہیں نکلا، کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا اس کا؟ رانا صاحب، مذاکرات، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کیونکہ 18 سیٹ جیت کے جو حکومت بنائی گئی ہے، اور یہ زبردستی کی بنائی گئی ہے. آف دا ریکارڈ مجھے ایک ایم این اے صاحب نے کہا کہ ہم حکومت بنا نہیں رہتے نون کا. یہ جو فرمائشی پریس کانفرنس ہوئی تھی کمشنر راولپنڈی کی، تو اس کے بعد یہ میسج دیا گیا مسلم لیگ نون کو کہ اگر آپ حکومت نہیں بناؤ گے تو آپ کو اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ان بیچاروں کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں. موجودہ حکومت تو اپنا جو ہے پارٹی، جس پارٹی کے نام پہ، نواز شریف کے نام پہ اس کو ووٹ ملا، لیکن یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ اپنے جو ہے پارٹی لیڈر کو وزیر اعظم بناتے. یہ اس پوزیشن میں نہیں دی کہ انٹیریئر منسٹر کسی اور نے اس کو دیا ہے. یہ بیچارہ آج تک، رانا صاحب، میں اسمبلی میں آج تک جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب تشریف نہیں لے آئے، کیونکہ وہ اسے پتا ہے کہ میں نے نہ تو ووٹ لیا ہے، نہ میں پارلیمنٹ کو جواب دے ہوں، نہ یہ اس پارٹی کو جواب دے ہوں. تو یہ بیچارہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ بات کر لے. البتہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہوئی، پہلے بھی ہوئی، اور یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں. اور ہم پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہم اس لیے بات کرنا چاہتے کہ اختیارات اس کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کرنا کا یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں حکومت دیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرنا چاہتے کہ آپ آئین نے جو آپ کے حدود متعین کی اس میں رہے، کیونکہ ایک مضبوط اسٹیبلشمنٹ، ایک مضبوط ادارے اس ملک کی ضرورت ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ فاصلے جو عوام اور اداروں کے درمیان بڑے ہیں یہ کم ہو. تو اس وجہ سے، لیکن پہلے بھی ہم نے جب بھی بات کی، ہمیں پہلے سے کہا گیا تھا اسلام آباد کا جلسہ جو ہے پوسٹ پون کر لے. لیکن اس کے بعد پھر سنگجانی کی میں جس جگہ ہمیں جلسے کی اجازت دی گئی، پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اور ایف آئی آروں کے سے جو ہے مینیس کے ساتھ ہوا. آج بھی ہمارے ورکر مینیس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو عمل سے ثابت کر لے کیا حکومت چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تو یہ اس دفعہ بالکل بات ہوئی تھی ہماری، لیکن ناکام اس وجہ سے ہوئی کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کال واپس لے لے اور بعد میں دیکھیں گے. تو ہم کہتے کہ اگر آپ واقعی چاہتے تھے تو خان صاحب پہ کوئی کیس تو نہیں تھا. تو یہ چاہتے بھی نہیں، یہ اپنا مقصد اور اپنا ٹائم گزارنا چاہتی. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم جو ہے بتی کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس دفعہ اگر عمل سے ثابت ہوا تو ہمیں آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دفعہ کال کسی کی کہنے پہ، جو پہلے قیادت کی جو باہر تھی اس کی کہنے پہ جو ہے ہم نے واپس لیا تھا. اس دفعہ قوم کو اور ہمیں خان صاحب کہے گا تو کال واپس لیں گے، ورنہ انشاءاللہ ہر حالت میں جو ہے اسلام آباد پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جناب جنید اکبر صاحب. جنید جناب پی ٹی آئی سے ایم این اے ہیں اور مالاکنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اختلافات گنڈا پور صاحب کے ساتھ اپنی جگہ، اختلافات گنڈا پور سے اپنی جگہ، لیکن 24 تاریخ کو وہ ضرور آئیں گے اسلام آباد اور جناب احتجاج میں شامل ہوں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہی سیز کہ اس بار وہ کسی بھی جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں نکلیں گے. دیز آر ہیز ورڈز. اور اس میں جناب وہ جناب بالکل جب تک عمران خان انہیں نہیں بولیں گے اس وقت تک بیک آؤٹ نہیں کریں گے، اور 24 تاریخ کو وہ احتجاج کا حصہ بنیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا جناب کہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیڈران ہیں جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں،
ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود رہے. کنول شوزت صاحبہ بھی اپنے حلقے میں موجود ہیں. کنول شوزت صاحبہ ہیں کیسی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. بالکل ٹھیک ٹھاک. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ جی؟ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن، اور اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جناب نہیں کرنا ہے احتجاج 24 نومبر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نئی ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو آپ کے کچھ لوگ اڈیالہ جیل میں جا کے آج عمران خان سے ملے بھی ہیں. آبویسلی آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ بک سٹاپس ود عمران خان، آپ کے لیڈر پہ جا کے فیصلہ ہوگا جیسے وہ آپ کو بتائیں گے. بٹ دین اگین ہاؤ ڈو یو سی تھنگس شیپنگ اپ فار 24 نومبر جی؟ کوئی آئین قانون کوئی یہاں پر ملک میں کوئی لیگل یا رول آف لا تو رہ نہیں گیا. باقی جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے تو اس پروٹیسٹ کو صرف عمران خان صاحب ہی روک سکتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا. وہ تو میں نے پہلے کہا جی کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ دا بک سٹاپس ود عمران خان. بٹ دین اگین آپ لوگ اگر اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچائے جا سکیں گے آپ لوگ، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آڑے آ جائے گا، تو آپ لوگ کیا اپنے اپنے حلقوں میں یا جہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں وہیں پہ آپ لوگ احتجاج کرنے کا پلان کر رہے ہیں، یا ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ جی؟ جی دیکھیں پھر لامحالہ اگر عوام کو آپ نے روک دیا، اب اس وقت انہوں نے اتنی سختی کی ہے، ٹرانسپورٹرز بیچاروں کی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے، ان اس طرح کے معاملات ہیں جن کو چلایا جا رہا ہے، تو لامحالہ لوگوں نے نکلنا ہے، اپنی جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرانا ہے. اپنے احتجاج کا جو ہے وہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ جو پرزنرز کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا ان کو چھوڑا جائے، تمام جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. یہ جس کی لاٹھی جس کی اس کی بحث نہیں ہونی چاہیے. ایون اگر یہ چاہتے ہیں مطلب کہ ججز بھی اپنی مرضی کے جس طریقے سے، اب یہ تو فرمائشی فیصلہ ہے نا کہ کل ہی کیس دیا اور کل ہی فٹافٹ جناب لگا کے آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پریزنرز چھوڑ دیے جائے جو اننیسیسری ڈیٹینڈ ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے. یہ بھی سمجھ آتی ہے جناب کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ رول آف لا ہونا چاہیے، وہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم میں تو آپ لوگ اسمبلی میں موجود نہیں تھے، آپ لوگوں نے تو ایک واک اوور دے دیا حکومت کو. سو وہ ہاؤ ول یو ٹیک دیٹ تھنگ؟ اس کو پھر یہ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ 24 نومبر سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کیسے ختم ہو سکتی ہے جب آپ لوگ اسمبلی میں موجود نہیں تھے؟ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی آپ لوگ اس کا حصہ نہیں بنے، آپ نے ووٹنگ نہیں ڈالی، اس کے مخالف بھی ووٹ نہیں ڈالا، تو ہاؤ ول یو ٹیک اٹ جی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 24 کو ختم ہو جائے وہ ساری ترمیمیں؟ دیکھیے جی 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اس کے تو کوئی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ نہیں پوری کی گئی. آئین میں ترمیم کرنا کوئی مذاق ہے، کوئی ماسی ویڑا ہے کہ جس کا دل کرے چھلانگ مارے ادھر جا کے بیٹھ جائے. آئین کا ترمیم کا پورا ایک طریقہ کار آئین میں ہی دیا گیا ہے. اس سے آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے لوگوں کو کال دینی ہوتی ہے، آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں صرف اسمبلی کی حد تک یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ لوگ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی، آپ لوگوں کی کمیٹی بھی تھی، پی ٹی آئی کی کمیٹی بھی تھی، جے یو آئی کی کمیٹی بھی تھی، آپ لوگوں نے اپنی ان پٹ ایز سچ جو تھی وہ نہیں دی تھی. سیکنڈلی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں میری گزارش تو سن لیں، نیشنل اسمبلی میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تو آپ لوگ اس کے اگینسٹ ڈال دیتے ووٹ، لیکن آپ لوگوں نے تو ایک فری ہینڈ دے دیا، ایک کھلا میدان چھوڑ کے نیشنل اسمبلی سے یا باقی جتنے بھی فورم تھے جہاں پہ آپ لوگ اسرٹ کر سکتے تھے آپ کے ممبران، وہاں پہ آپ سائیڈ لائن ہو گئے. میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر سے پہلے وہ ترمیم ختم کر دی جائے. لاجیکلی یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں ایک ترمیم جب ہو ہی غلط رہی ہے، پورا پروسیس ہی غلط ہو رہا ہے، تو اس پروسیس کا حصہ چاہے اس میں ہاں یا نہ کا فائدہ کیا مجھے بتائیے. تو وہاں بیٹھ کے ہم تماشا کیسے دیکھتے؟ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کتنی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، ہم نے تو واضح اپنا میسج دے دیا تھا. یہ پورا پروسیس ہی غلط ہے. تو جب ایک پروسیس ہی غلط ہے، ایک چیز ہی غلط ہے، اس کا وجود ہی غلط ہے، تو وہاں بیٹھ کے اس کو ہاں کرنا یا نہ کرنا تو اس پروسیس کو ویلیڈیٹ کرنے کے مترادف ہے نا.
اگر فار انسٹنس ایک چیز کو میں غلط سمجھتی ہوں کہ اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس پہ کہ وہ منظور ہو یا نامنظور ہو وہ تو بعد کی بات ہے. تو ہم تو اس پورے وجود کے ہی اگینسٹ ہے، اس پورے پروسیس کے ہی اگینسٹ ہے، اس لیے وہاں سے واک آؤٹ کیا اور اس کا بائیکاٹ کیا. کمل بی بی اوکے کمل بی بی واٹ آر دا چانسز، کیونکہ ابھی میں پھر دوبارہ وہی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کے چانسز جو ہے ایویلویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ آر دا چانسز کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ کوئی اور ماڈس اپرینڈی اختیار کیا جائے، یعنی کہ 24 کو وہ جناب جو ڈیلے کر دیا جائے، احتجاج ڈیلے کر دیا جائے فار بیکاز آف دا ریزنز کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. واٹ آر دا چانسز؟ جی 110% جی، میں تھینک یو کر رہی ہوں، بہت شکریہ کر رہی ہوں اپنی اس وسطیت بھری جو غیر جمہوری حکومت کا، کیونکہ ہم تو صرف پلان کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمیں ایگزیکیوشن تک پورا یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ سمجھی نہیں میری بات. میں سمجھ گئی، میری بات کو آج میری پوری بات سن لیجئے، میرا آپ دلیل سن لیجئے. ہماری تو آرگیومنٹ ہم پہلے تو دیکھیں نا، پروٹیسٹ کے سکسیسفل ہونے سے اس کو ہم نے لنک کیا ہے نا کہ خان صاحب سے جا کے بات کریں گے جی پروٹیسٹ یا تو ڈیلے کر دیں، یا ہماری جو فرمائشیں ہیں یا جو ہماری ہم نے جو بات کی ہوئی ہے یا ہم نے جو آگے رکھے ہوئے ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں وہ آپ پوری کریں گے. اب آج 22 تاریخ ہے اور ابھی میں حلقے میں پھر رہی ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت لوگ ہیں، تو ماشاء اللہ سے کنٹینرستان بنا دیا انہوں نے، پورا ملک بند کر دیا، ٹرانسپورٹ بند کر دیا. اب آنے والے 2 دنوں میں پتہ نہیں اور کیا کیا بند کریں گے. تو جب پورا ملک کی سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا تو الٹیمیٹلی کھلے گا کب؟ جب ان کو خوف ختم ہو جائے گا کہ عوام نہیں نکلے گی. آپ جب کھولیں گے عوام نکلے گی، کال تو چل رہی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو جانا تو ڈائلاگ پہ ہی پڑے گا نا، آپ کو سوال تو جا کے پوچھنا پڑے گا. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں وہ کیا کہتے ہیں ضمانت ہو گئی ہے، اب ان کے روک کر جاری ہوگی تو ایک اور جھوٹے کیسز بنا کے لے آئے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی عمران خان اگر ڈیل کر لے یا ہماری بات مان جائے تب بھی وہ باہر آ سکتا ہے. یعنی ملک میں کوئی رول آف لا تو ہے نہیں، کسی آئین اور قانون کے تحت تو عمران خان کو بند نہیں کیا گیا، نہ کسی اور گناہ کی وجہ سے یا جرم کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. مسئلہ تو ان کا پولیٹیکل اس وقت وکٹمائزیشن ہے نا، تو اسی لیے ان کو الٹیمیٹلی جانا تو پڑے گا یا پھر ملک بند رکھے، کیونکہ اس طرح تو ملک ویسے بھی نہیں چل رہا، ظلم فسطائیت اور جبر سے تو ملک ویسے بھی نہیں چل رہا اور چل پائے گے. تو الٹیمیٹلی آپ کو جانا پڑے گا اسی طرف کہ آپ کو جا کے یہ مطالبات سننے بھی پڑیں گے اور تبھی ملک کھلے گا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے جناب کمل صاحبہ. از ایڈیمنٹ کہ جناب احتجاج ہوگا، احتجاج جاری رہے گا، اور جو حکومت جو ہے وہ جٹری ہو گئی ہے، اور 24 نومبر کو لوگ اسلام آباد آئیں نہ آئیں، اپنے اپنے حلقوں میں لوگ احتجاج کریں نہ کریں، حکومت کے جو پینیکی سچویشن جو حکومت نے خود کریٹ کی ہے اس کی وجہ سے احتجاج بقول کمل شوزف صاحبہ کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.